پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ایک تو ناظرین بی جے پی، بھارتی حکومت اور اس کے الائڈ لوگوں نے توہین رسالت کے حوالے سے انتہائی توہین آمیز بیانات دیے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا ریئیکشن، مسلم دنیا کی ریئیکشن، اس حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں۔ حکومت بجٹ کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ اس وقت جو لوگوں کی زندگی ہے، لوڈ شیڈنگ سے پورے ملک میں حالات انتہائی خراب ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول، بجلی، گیس، تمام قیمتیں اس حکومت نے بڑھا دی ہیں، اور بجٹ میں مزید کیا کرنے جا رہے ہیں، اس ساری چیزوں کا اثر جو آپ کی زندگی پہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ پی ٹی آئی دور میں بھی اسی طرح تھا، جو کہتے تھے کہ نااہل ہے، ان لوگوں کو آتا نہیں ہے کچھ، اور ایکسپیرینس ٹیم آنے کے بعد کیا کری ہے؟ اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں بات کریں گے۔ پنجاب میں جو سارا کھیل چل رہا ہے، سیاسی کھیل چل رہا ہے، اس میں قانون کیا کہتا ہے اور سیاست کس طرح سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز جو سارا معاملہ جہاں سے شروع ہوا، رجیم چینج، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو بھارت کی طرف سے بیانات آئے ہیں، توہین آمیز بیانات، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، تو رسپانس ہے حکومت پاکستان کا میچنگ رسپانس ہے یا کہ کچھ اور ہو سکتا تھا؟ مایوس کن، بڑی دل آزاری ہوئی ہے، پوری امہ میں غم و غصہ ہے، حتیٰ کہ وہ ممالک جو پہلے ایک معتدل کہلاتے تھے، آپ دیکھیں عمان کو دیکھیں، آپ کویت کو دیکھیں، آپ بحرین کو دیکھیں، آپ سعودی عرب کو دیکھیں، ان سب نے ایک بڑا مؤثر ڈیمارش کیا ہے اور اپنا رد عمل دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان ایک ٹویٹ آ جانا ناکافی ہے، اور پھر آپ کے نہ وزیر خارجہ اس پر کوئی بات کرتے ہیں، نہ وزیر مملکت جو خارجہ امور کی ہے وہ کوئی بات کرتی ہے۔ کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کون کرے گا؟ دیکھیے، فارن آفس کا اسپوکسمین بولا ہے، ٹھیک ہے، ایک افسر ہے، اچھا افسر ہے، لیکن سوال یہ ہے، who's the chief diplomat? who's the face of the foreign office? the foreign minister. فورن منسٹر شرماتے کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ان کو ایک مؤثر جواب دینا چاہیے تھا۔ ہندوستان کی ایک ہندوتوا سوچ کا، بی جے پی کی سوچ کا ایک گھٹیا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور یہ خاموش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب 5 اگست 2019 کے جو بھارت نے اقدامات کیے تھے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اس کے بعد اس حکومت آنے کے بعد بھارت سے پھر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اپنے آفیشلز بھی وہاں بھیج رہے ہیں، بات چیت کے لیے اپوائنٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، وہ سارے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہے یہ حکومت۔ دیکھیے، یہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایک ٹریڈ آفیسر کو بھی تعینات کرنے کی خواہش کی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو اقدامات کیے گئے وہ یک طرفہ تھے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس تھے، فورتھ جنیوا کنونشن کے خلاف اقدامات، اور دوسری طرف آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ کیا کوئی ریلیف ملا کشمیریوں کو؟ کوئی ریلیف ملا؟ اگر کوئی اشک شوئی بھی ہوتی تو یہ بہانہ تلاش کر لیتے، انہوں نے تو اشک شوئی نہیں کی، اور آپ یہ ٹریڈ آفیسر بحال کرنا چاہ رہے ہیں، تجارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ آپ پھر دیکھیں تضادات۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے وقت میں طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان کے ساتھ گفت و شنید شروع ہوئی کہ امن و استحکام کے لیے، تو بلاول نے بڑی شد و مد سے اس کو مخالفت کی۔ آج وزیر خارجہ ہے، وفد گیا ہے، کابل گیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، خاموش کیوں ہے؟ کیا اس کی تردید کیوں نہیں کرتے، یا کہتے کیوں نہیں کہ ملک کی ضرورت تھی، امن و استحکام کی ضرورت تھی؟ خاموشی۔ میں حیران ہوں کہ یہ ہو رہا کیا ہے، یہ کس قسم کی نمائندگی ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، رجیم چینج، اس میں 3 اہم ملاقاتیں ہیں۔ ایک تو آپ کی اور سیکرٹری فارن افیئرز کی ملاقات ہوئی 28 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، پھر 30 تاریخ کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اسی مراسلے پہ، اور 31 تاریخ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں کون سے اہم ثبوت پیش کیے گئے؟ دیکھیے، جب یہ مراسلہ زیر بحث آیا تو
آبویسلی اس کی اہمیت اور اس کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ رائے تھی کہ وزیر اعظم اس کو دیکھیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں اور ہو سکتی ہیں. چنانچہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا جائے. فارن سیکرٹری کو دعوت دی گئی. پرائم منسٹر صاحب تھے, میں تھا, فارن سیکرٹری تھے اور پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. پوری جو سائفر ہے, کیبل ہے, اس کو ڈائسیکٹ کیا گیا, اس کو پڑھا گیا اور پرائم منسٹر صاحب کو جو ہمارا نقطہ نظر ہے فارن آفس کا وہ دیا گیا. اینڈ خیال یہ تھا اور ریکمنڈیشن بھی یہ تھی کہ ڈیمارش کیا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے بھی, کمیٹی نے بھی اسی کو انڈورس کیا, اعتراف کیا, پولیٹیکل انٹرونشن کا, مداخلت کا اعتراف کیا اور کہا کہ ڈیمارش کیا جائے. کہاں؟ واشنگٹن میں بھی کیا جائے اور اسلام آباد میں کیا جائے, اور وہ کیا گیا. اچھا, بطور فارن منسٹر یہ جو سائفر میسج تھا, آپ فارن منسٹر آف پاکستان تھے, کیا آپ کو بھی یہ ایڈریس تھا یا اس کی کاپی آپ کو موصول ہوئی, یا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مراسلہ آیا ہوا ہے؟ نان سرکولیشن تھی, مطلب ہے کہ یہ اٹ واز ایڈریسڈ ٹو دی فارن سیکرٹری اینڈ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھ سے شیئر کیا جائے. میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھ سے شیئر کیا جائے اور ہی واز اے ویری پروفیشنل آدمی اور بڑے صحیح آدمی ہیں. انہوں نے میرے سامنے رکھا اور جب میں نے اس کو دیکھا, میں نے پڑھا, تو مجھے حیرانی بھی ہوئی, تشویش بھی ہوئی اور ایک فکر بھی لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہے. تو چڑیا نظم سیٹھی کے پاس تو صرف نہیں ہوتی نا. آپ کے پاس بھی چڑیا تھی, آپ کو پتہ لگے کہ اس پہ سوال فارن پالیسی سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ آپ وزیر خارجہ تھے, اتنا اہم مراسلہ وزیر خارجہ کو کیوں نہیں آیا اور وزیر خارجہ کو چڑیا کے ذریعے پتہ لگا اور دین یو ہیڈ ٹو, آپ کو سیکرٹری خارجہ کو کہنا پڑا کہ جناب یہ مجھے بھی دکھائیں. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ وہ دکھا دیتے, میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کروں گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی اپ رائٹ آفیسر ہیں. میں ان کی کل بھی معترف تھا, آج بھی میں معترف ہوں. سہیل از این ایکسلنٹ فارن سیکرٹری اور بڑا عمدہ کام کیا انہوں نے. آئی ہیو ٹوٹل کانفیڈنس ان ہم. لیکن میں نے جب مجھے پتہ چلا تو میں نے درخواست کی اور انہوں نے مجھے دکھا دیا. obviously اس کی کوشش یہی تھی کہ اس کو نان سرکولیشن رکھنے کی, کہ یہ زیادہ لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے. میں نے جب پڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں جو کنسرن کوارٹرز ہیں انہیں آگاہ کرنا چاہیے. آبویسلی کنسرن کوارٹرز کی اپنی انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور جو میٹنگ ہے اس میں ان کے جو ڈیفینس اٹیشی ہیں وہ بھی موجود تھے. لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا تھا حیثیت انسٹیٹیوشن کے کہ ہم اطلاع کریں, اور ہم نے دونوں جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو میری انسٹرکشنز پر بھجوایا گیا اور پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا. جو نارمل سائفر آتا ہے اس میں فارن منسٹر ایڈریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ سائفر جو آتے ہیں وہ فارن منسٹر کو پیش کیے جاتے ہیں, وہ فارن منسٹر آفس کو پیش کیے جاتے ہیں اور فارن منسٹر کو پوٹ اپ کیے جاتے ہیں. اسپیشلی یہ کوئی معمولی سائفر نہیں تھا, یہ معمول کا نہیں تھا. اس کی نوعیت اور اس کی اہمیت تو بہت انوکھی تھی, تو یقیناً اس کو پیش ہونا چاہیے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی اہم نوعیت کا سائفر وزیر خارجہ کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا, خیر دکھا تو دیا الٹیمیٹلی, میرے کہنے پر دکھا تو دیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا نہیں دکھایا گیا, کوئی نے انکار نہیں کیا.
ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اس پہ کانٹمپلیٹ کر رہے ہوں کہ کیا کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کب دکھانا ہے، لیکن میں نے جب مطالبہ کیا تو پھر فوری پیش کر دیا گیا۔ تو اس سے سوال یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر وزیر خارجہ کو ہی ایڈریس نہیں کیا جا رہا تو کون چلا رہا ہے؟ دیکھیے میں دیانتداری سے کہوں گا اشرف شریف صاحب کہ ایز فارن منسٹر میں نے ہینڈز آن کام کیا اینڈ مجھے فارن آفس کے افسران سے مکمل تعاون ملا، اور میرے تجربات ہیں، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ اس سیکنڈ اننگز میں مجھے جو ہمارے نیشنل سیکورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں نا ان سے بھی مکمل تعاون ملا۔ ایک دن نیو میں اپنا کام کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور میں ایسے سیر تفریح کے لیے باہر نہیں جاتا، آئی ٹیک مائی جاب سیریسلی، اور انٹرسٹ آف پاکستان کو میں ہمیشہ فوقیت دیتا ہوں۔ ایک اعتماد کا رشتہ تھا، اینڈ آئی وڈ سے کہ بہت سے فیصلے ایسے تھے جو ایز فارن منسٹر میں نے کیے جو بڑی انڈیپینڈنٹ نوعیت کے تھے، اور اس پہ آراء مختلف تھی، اینڈ آئی اوور رولڈ دم۔ وزیر خارجہ کو وہ مراسلہ آپ کے کہنے پہ دکھایا گیا، وزیر اعظم کو اس مراسلے کی کاپی بھیجی گئی تھی یا آپ کے کہنے کے بعد وزیر اعظم کے نوٹس میں آیا؟ میرے خیال ہے اب میں ہو سکتا ہے جب وزیر اعظم کو بھیجی تو گئی، ان کے آفس کو بھیجی گئی، یقیناً بھیجی گئی۔ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں انفارم کیا کہ یہ، اور آپ نے دکھایا۔ میں نے ان کو انفارم کیا کہ جب میں نے اس کو دیکھا میں دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ آئی میسجڈ ہم کہ ان مائی ویو دس از ویری سیریس اینڈ دس نیڈس ٹو بی لکڈ ان ٹو۔ میں نے ان کو میسج کیا، اور اس میسج کے بعد انہوں نے اس کا ان کا نوٹس لیا، اور پھر طے ہوا کہ ہم مل بیٹھ کر اس کو ڈائسیکٹ کریں، اس کو سمجھیں کہ ہے کیا، اور پھر وہ ہم 4 کی میٹنگ ہوئی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم مختلف جلسوں میں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کہہ کس کو رہے تھے اس مراسلے میں، وزیر اعظم تو میں تھا، کیا سوال اٹھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، کس سے وہ کہہ رہا ہے بات، کس سے مخاطب ہے؟ پرائم منسٹر میں ہوں، چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں، اور میسج کس کو دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کس کو ہٹا دو؟ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو میں تھا۔ جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے، تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ آپ نے سنا سابق وزیر اعظم یہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بطور وزیر خارجہ آپ کے نالج میں بھی نہیں تھا، تو کس کو کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے میری رائے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو حکومت ہے وہ ایک خاص انداز میں ان کا ایک آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی رہا ہے، اور وہ کچھ چیزوں کے عادی بھی تھے کہ جب کہا فون اٹھایا تو تعمیل ہو گئی جی، اور ایسے ایسے فیصلے کروا لیے جو کہ بہت سے ملک جو ان کے ساتھ حلیف بھی ہیں وہ بھی سوچیں گے۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہندوستان تو آج کل ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی صف پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ روس کے معاملے میں اسے قائل نہیں کر سکے، وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ جنرل اسمبلی میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ IAEA میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے مسلسل ابسٹین کیا۔ وہ بندشوں کے باوجود انہیں روس سے تیل خریدنے پر نہ خریدنے پر قائل نہیں کر سکے۔ تو یہ ہے
اور ہمارے ہاں ہمارا ایک زیادہ پلائنٹ اپروچ رہی ہے، اینڈ اس دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی سوچ جو ہے اور ان کی جو پالیسی ہے اس میں کلیئرٹی تھی، اور کلیئرٹی یہ تھی کہ ہم کسی سے خدا نخواستہ محاذرہ ہی نہیں چاہتے، ہم کسی سے ہم نہ کسی کیمپ کا حصہ بننا چاہتے تھے، یہ ہماری بالکل سوچ نہیں تھی، پر ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو فوقیت دینی ہے، پاکستان کی انٹرسٹ جو ہے سپریم ہے۔ اگر وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا دیرینہ تعلق رہا ہے، اب نئے حالات کے مطابق ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، تو پاکستان شوڈ انڈرسٹینڈ چین سے جو ان کو کنٹینمنٹ کی جو ان کی ایک خواہش اور ضروریات اور کوشش ہے، اس پہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، پاکستان شوڈ انڈرسٹینڈ۔ اسی طرح کچھ پاکستان کی توقعات ہیں جو ہم توقع کر رہے تھے، ہماری حکومت، کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ دے ور ناٹ انڈرسٹینڈنگ۔ فار ایگزامپل FATF میں ارشد جی ہماری گورنمنٹ نے جتنے ٹھوس اقدامات لیے، قانون سازی کی، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے، کسی حکومت نے نہیں لی۔ شوڈنٹ دے انڈرسٹینڈ؟ افغانستان میں پیس پروسیس میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی، ان خلا میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی، ان کے سینسٹیو اکوپمنٹ کو محفوظ کرنے میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی۔ میری نظر میں انہیں پاکستان کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور پاکستان کی ماضی میں حکومتیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا سر جھکا کے چلنے کی عادی تھی، اور ہم نے کہا کہ نو، دس از ناٹ فیئر، ہم آپ سے محاذرہ نہیں چاہتے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اچھے تعلقات ہماری ضرورت بھی ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ہم سے توقعات کریں اور ہماری توقع ہو تو اس پہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ ہم سے کہیں کہ افغانستان میں، اور درست کہیں کہ افغانستان میں جو انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، خواتین کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کو محفوظ ہونا چاہیے اور بندش نہیں ہونی چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر میں جب انسانی حقوق کی پامالی ہو اور ہم چلا کر کہیں تو آپ اس کو درگزر کر دیں۔ یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا تھا، لیکن آپ کے دور حکومت میں جب آپ وزیر خارجہ تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہائی لیول کانٹیکٹ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اسٹیبلش ہوئے، یا کہ ڈونلڈ لو US اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اسی لیول پہ تھے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ دفتر خارجہ نے، آپ کے دفتر خارجہ نے جب آپ وزیر خارجہ تھے، یوکرین کے معاملے پہ کہا کہ جی US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، اس کی بات ہونی چاہیے وزیر خارجہ سے، اور آگے سے جواب آیا کہ نہیں جی دیکھیں جو پاکستان میں سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، دیانتداری سے میں کہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی انگیج کرنے کی، بیکاز ایز فارمر آف پاکستان آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ تعلق بڑا اہم ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک تاریخ ہے، سکلکل رہے ہمارا ریلیشن شپ، ایک لمبی تاریخ ہے، اور ان تعلقات کو آگے بڑھانا یا ان کو مینج کرنا پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن وہاں سے غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریشن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سابقہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، وہ ابھی اس ہینگ اوور سے نہیں نکلے تھے، اور ابھی بھی پاکستان پر وہ شک و شبہ جو ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ جی ڈبل ڈپلیسٹی دس دیٹ، وہ ان کے ذہن سے نہیں نکلا تھا، اور پاکستان دیانتداری سے اب آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ ہمیں محسوس ہوا کہ افغانستان اگر مستحکم نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی سول وار ہو جاتی ہے
تو اس کی فوری امپلیکیشن تو ہم پہ پاکستان پہ ہوگی, اس کا بوجھ تو ہم پہ پڑے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی, کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, انہوں نے ناظرین سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھا. اس میں چند ایک دو سوالات انتہائی اہم ہیں. وہ کیا سوالات ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ماضی میں بھی کچھ مبینہ سازشوں کی باتیں ہوئیں جن پر عوام یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل اور اگرتلہ سازش کیس اس کی مثالیں ہیں. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سازشی خط لہرانا اور سابق صدر ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونا بھی اس کی مثالیں ہیں. اوجڑی کیمپ سانحہ, سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس اور ایبٹ آباد سانحہ بھی اس کی مثالیں ہیں. پہلے بھی دنیا میں جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہوئیں یا اہم لوگوں کی جانب سے انکشافات ہوئے یا اہم دستاویزات لیک ہوئیں تو سازشوں کی کڑیاں ملی. ایسی سازشوں کا کئی دہائیوں بعد پتہ چلتا ہے اور تب تک اس ملک کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے, مگر میں یہاں ایران اور چلی کا ذکر کروں گا. ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف 1953 میں بیرونی ایجنسیوں کی سازش کا بھی 60 سال بعد اس وقت پتہ چلا جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی کیے گئے. 1973 میں چلی میں کی جانے والی رجیم چینج کا اس وقت کوئی بڑا ثبوت سامنے نہیں آیا, مگر سن 2000 میں اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہونے پر سازش کا پتہ چلا. جی ناظرین, ہسٹوریکل ایگزامپلز بھی دیے صدر مملکت نے. بطور سابق وزیر خارجہ کتنا اہم ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کمیشن بنائے, اور اس میں کیا جو سائفر کی سرکولیشن کا میکینزم ہے اور جو سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں, کافی سارے مزید سوالات بھی آئیں گے. دیکھیے, ہم نے تو ان سے گزارش کی ہے کہ اس پر ایک ایسا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک ایسا کمیشن بن جائے جو بات کی تہ تک جائے. اور صدر صاحب نے بھی ایک مراسلہ بھیجا, اسپیکر صاحب نے ان کو بھیجا تھا, تو ان کے علم میں تو ہے. اب وہ اس پہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں, ان کی یہ ثواب دید ہے, با اختیار ہیں, لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور حقائق تو سامنے آئیں گے, آج نہیں تو کل آئیں گے, اور قوموں کو سر اٹھا کے جینے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم نے کیا وزیر اعظم کو منع بھی کیا گیا کہ سائفر کو پبلک نہ کریں, حالانکہ جو کیبنٹ میٹنگ تھی ہمارے ذرائع بتاتے اس میں کچھ نے کہا تھا کہ اسے پبلک ہونا چاہیے. دیکھیے, جو اس قسم کے سائفر ہوتے ہیں وہ نارملی ان کو محدود ہی رکھا جاتا ہے, اور اتنا ان کو کسی نے کہا تھا کہ یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ فارن آفس کی بھی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. اسٹریٹجی ہر جگہ چل رہی تھی کہ اسے پبلک نہیں ہونا چاہیے, مختلف وجوہات پہ, حالانکہ اتنا بڑا معاملہ ہے جس میں کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھی جو انہوں نے آن ریکارڈ بھی کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں چند فیصلے کیے گئے اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے ممبران کو کانفیڈنس میں لیا. اب پنجاب کی سیاست کیسے چلے گی اور باقی جو پروٹیسٹ ہے شاہ صاحب وہ کدھر جائیں گے, کیسے ہوگا, کیا بڑے فیصلے ہوئے. اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے آپ لوگوں کو اطلاعات ہیں کہ کانفیڈنس میں بھی لیا, تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سیاسی حماقت ہوگی اگر حکومت کرے گی, پر کوئی بعید نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ پارٹی عمران خان کی گرفتاری پر خاموش نہیں رہے گی, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نہ کرے وہ دن آئے, پر اگر ایسا ہوتا ہے تو کسی ایس ایم ایس کا, کسی واٹس ایپ میسج کا, کسی کال کا کوئی منتظر نہیں رہے گا. جو جہاں ہے اس کو جو کرنا چاہیے اس کو کرنا ہے. اور رانا ثناء اللہ یا وہ جو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑا واضح پیغام ملے گا کہ وی ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. اور یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں پارٹی قیادت کو. ایک نیچرل ہوگا اور obviously یس,
جو پریشر میں نے کیا تھا اس میں بھی واضح کہا کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے، آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا رد عمل جو ہے وہ فوری ہونا چاہیے۔ پنجاب میں اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ کیسے ہیں، کس وجہ سے؟ آپ کی اور میری وجہ سے نہیں پر ہیں جیسے ہوا کرتے ہیں ہمارے ہاں۔ دیکھیے اس وقت تو ان کا سارا جس طرح ان کا اوتھ ہوا، اب مجھے بتائیے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کیا اختیار ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جا کے اوتھ لے؟ کہاں مطلب ہے آئین میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ اب ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، ہمارے کئی کیسز عدالت میں ہی، ہم اس لیے بڑی محتاط گفتگو کرنی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کا الیکشن ہوا، جس طریقے سے 1000 کے قریب سپاہی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوا، کبھی کسی ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، آپ تو اتنے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اجازت کے بغیر داخل کیسے ہوئی پولیس؟ اسپیکر کی اجازت کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں کی، رولز اور قوانین کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، بلڈوز انہوں نے آکے کیا جو کچھ کیا۔ جہاں الیکشن ہونا تھا جو طریقہ کار ہے کیا فالو کیا؟ کیا آپ وزٹرز گیلری میں آپ الیکشن کرائیں گے، ایک کے سامنے پولیس کی لائن کھڑی کر دیں گے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جاتے جائیں گے، اور جو جگہ مخصوص تھی جو ایک قسم کا پولنگ ایریا ہے جی، وہاں لوگ وہاں ڈویژن نہیں ہو رہی اور وہ علیحدہ جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، میں نے کیا پوری فوٹیج موجود ہے آپ کے پاس، جو کچھ پنجاب میں ہوا، اور پھر 2 مہینے ایک وزیر اعلیٰ ہے جس کی کابینہ ہی نہیں ہے، اور دھڑا دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، اور مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے ہوا۔ ریزرو سیٹس پہ بھی الیکشن کمیشن پہلے کیا کرتا تھا، اور اب جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی جو دیکھیے کیسے، دیکھیے نا مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو بچانا ہے۔ اب ریزرو سیٹس کا ضمنی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں اٹھتا، بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری لسٹ موجود ہے، جو ہماری خواتین گئیں یا جو ہماری اقلیت کے 2 ممبران گئے، آٹومیٹکلی جو نیچے ہیں انہیں اوپر آنا ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، کوئی نیا پریسیڈنٹ تو نہیں کریٹ ہو رہا، اور نام مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہ اگر وہ 5 آ جاتے ہیں تو حمزہ آج اقلیت میں چلے جاتے ہیں۔ کون ہے جو یہ نہیں ہونے دے رہا؟ جو حمزہ کو رکھنا چاہتے ہیں، ان کے والد صاحب، جو ان کو لائے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے بھی کوشش کی ہوگی۔ اچھا، جو ان کے والد صاحب ہیں جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پہ رہیں، اپوزیشن بھی انہوں نے بنا لی، آپ کے وہ اراکین جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے وہ اب اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے باہر ہیں، تو وہ اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہیں؟ اس کو فلور کراسنگ نہیں کہتے، یا کیا قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے واضح انہوں نے خلاف ورزی کی، واضح انہوں نے یہ بھی ڈی سیٹ ہو جاتے اگر اس دن نیشنل اسمبلی میں ووٹ پڑ جاتا، تو اگر یہ حکم عزولی کرتے تو پھر بھی ڈی سیٹ ہو جاتے، اور اگر یہ ووٹ ڈالتے پھر بھی ہو جاتے، جو پنجاب میں ہوا، جیسے یہ 25 لوگ گئے تو وہ تو ووٹ کی نوبت نہ آئی، نہیں تو یہ فارغ تھے۔ اب دیکھیے اب بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بیٹھے ہیں وہاں، ایک قائد حزب اختلاف چنا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قائد ایوان تقریر کر رہا ہوں اور قائد حزب اختلاف ڈیسک پہ جا رہا ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں پاکٹ یونین بنائی جاتی تھی۔ دس از اے پاکٹ اپوزیشن، یہ تو جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، اکارڈنگ ٹو شیخ رشید، یہ ان کا جملہ ہے۔ تو یہ تو آپ جو میننگ فل کنسلٹیشن جو آئین کہتا ہے، جو آئین میں گنجائش ہے، میننگ فل کنسلٹیشن کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبھی وہی ہیں، قائد ایوان بھی وہ ہیں، قائد حزب اختلاف بھی وہ ہیں، یہ تو انگوٹھا لگا رہے ہیں۔ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں نون کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو اپوزیشن کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟
شاہ صاحب آپ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے, آپ اسمبلی سے باہر, سیکرٹری جنرل جنہوں نے خط لکھے ان کو وہ اسمبلی سے باہر, پارٹی چیئرمین جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کی کلیئر انسٹرکشنز ہے کہ ہم اسمبلی سے باہر جا رہے ہیں, تو یہ لوگ جب اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو کیا یہ پارٹی چیئرمین اور پارٹی کی واضح ہدایات ان کی وائلیشن میں بیٹھے ہیں, اور اگر یہ وائلیشن ہے تو اس پہ آپ کوئی لیگل کارروائی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے لیگل کارروائی تو 2-3 جگہ جو واضح جو میری سمجھ کے مطابق جہاں ایکشن لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پارٹی چیئرمین کی یا سربراہ کی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کریں ووٹ آف کانفیڈنس میں, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور فائنینس بل. اب فائنینس بل آ رہا ہے, اب بجٹ پیش ہونا ہے, تو ہم تو نہیں ہیں, اور یہ بجٹ بھی مذاق ہوگا نا. بتائیے کیا یہ بتائیے ارشد شریف, جسٹ امیجن راجہ صاحب بجٹ کی سپیچ اور بجٹ کی ڈیبیٹ کو اوپن کریں گے, یہ قیامت کے آثار نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس فرینڈلی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے بلکہ اس پہ بجٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ایک طوفان یہ حکومت لے کے آئی ہے, جو اپوزیشن جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اور دیگر جنہوں نے فلور کراسنگ کر کے ادھر بیٹھے ہیں وہ کیا عوام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز سپیڈ کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے, بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, گیس کے بل بڑھ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو ایکسپیرینس حکومت تھی شاہ صاحب, اور اتنی تیزی سے شہباز سپیڈ سے یہ اکانومی کے ساتھ کر کیا رہی ہے یہ حکومت؟ کنفیوزڈ ہیں, ایک قدم آگے لیتے ہیں, 2 قدم پیچھے لیتے ہیں, اور سچی بات ہے پہلے ہچکچا رہے تھے کہ لیں نہ لیں, پھر لینے پڑ گئے, اور کیونکہ آئی ایم ایف نے صاف بات آگے بڑھانے سے انکار کر دیا تو یہ پھر کیا. اور اب آپ دیکھیے اس وقت جس بے دردی سے کیا ہے اور اس کا جو امپیکٹ لوگوں پہ آ رہا ہے, ان کو شاید اس کا احساس نہیں ہے. انہیں احساس ہوگا جب یہ لوگوں کے سامنے جائیں گے. 60 روپے فی لیٹر بڑھا دینا, ابھی اور بھی بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل بڑھانا پڑے گا. اگر تیل بڑھ رہا ہے اور روپیہ کی قیمت قدر گر رہی ہے تو کیا ہوگا. 8 روپے بجلی کا بڑھا دینا فی آلموسٹ 47% جی یونٹ کا. آپ کا بھلا ہو 45% کی خوشخبری دے دی کہ 1 جولائی سے وہ بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ گھی آبویسلی انٹرنیشنل پام آئل کی قیمت چڑھ گئی ہے, دستیابی نہیں ہے, اور اب بجٹ میں یہ مزید مہنگائی کرنے جا رہے ہیں, ٹیکسز بھی لگانے جا رہے ہیں زیادہ. دیکھیے بجٹ میں تو جو کریں گے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا 10 کا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں فیصل آباد کے لوگوں سے ملا ہوں. فیصل آباد ٹیکسٹائل کا مرکز ہے, اور وہاں الحمدللہ ہمارے ٹینیور میں وہ لومیں جو لوہے کے بھاؤ بک رہی تھیں وہ چلنی شروع ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکسٹائل میں اسپنڈلیج میں اضافہ ہوا. سارے نمبرز اکانومی کے ریکارڈ ہیں, 2 سال کے جو گروتھ تھا نمبرز آئے ہیں. اس وقت وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس انداز میں جا رہے ہیں یہ ملک کی صنعت کو بند کروا دیں گے. یہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہوگی, جاتے ہوئے بجلی آپ لوگ ساتھ لے گئے؟ بجلی تو انہوں نے قوم کو لگا دی ہے, اور 14 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس وقت دیکھیے دیہات میں آپ کی سب سے اہم جو ہمارے جنوبی پنجاب میں فصل کاشت ہوتی ہے وہ کپاس ہے, اور کپاس پہ آپ کا را مٹیریل ہے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا میجر ایکسپورٹس آپ کی وہی ہے, میجر امپلائر آپ کا وہ ہے. اس وقت نہروں میں پانی نہیں ہے, وارہ بندی ہے, اور اس پانی کی ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہے. جنوبی پنجاب کا حق مار رہی ہے. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, حمزہ جنوبی پنجاب کا حق مارنا بند کر دو, سندھ کا ناانصافی بند کر دو. اور حیرانی کی بات ہے جو سندھ کے چیمپئن تھے آج واٹر ریسورسز ان کے پاس ہے, خاموش ہیں. بالکل. ایک اور اہم سوال میرا صرف 30 سیکنڈ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں چائنا نے ایگری کر لیا ہے $2 بلین رول اوور کرنے کا. یہ تو آپ بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم سے بات ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے وانگی جو اسٹیٹ کاؤنسل فار منسٹر ہیں ان سے بات ہو گئی, سب کچھ طے ہو گیا. ان کے سسٹم میں ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ منسٹری فائنانس کے پاس گیا تھا. آئی واز ٹولڈ
اٹس ڈن, کنسیڈر اٹ ڈن. مفتاح نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, وہ تو ہم کر کے گئے تھے بھائی, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو کلیم کریں کہ ہم نے لیا ہے, تو یہ آپ جب گئے تھے آپ نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ چائنا ہیز ایگریڈ کہ یہ بالکل بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایسے کوئی کہنا چاہے تو میں روک تو نہیں سکتا, لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بلاول نے بھی بڑا انتھوزیاسٹک بیان دیا تھا, غلط کہہ رہے ہیں بالکل. یہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اور ہم سے ہی بات ہوئی تھی اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. سابق وزیر خارجہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف محمود قریشی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.